आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। नाजरीन, कोरोना के मामलात अभी भी आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। मैं स्टूडियो में अकेला हूं, इसलिए मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज़ की कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 सरकर्दा मिलिटेंटों के नाम जारी किए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इन मिलिटेंटों की फहरिस्त जारी की। 10 सरकर्दा मिलिटेंटों में 7 पुराने और 3 नए मिलिटेंट शामिल हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आर्मी यूनिफॉर्म में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। पीर की दोपहर जब इन मुश्तबा लोगों से फौजियों ने पूछताछ की तो वो भाग खड़े। इन तस्वीरों से वाक़े की तस्दीक हो चुकी है। दोनों एक हजाम की दुकान को आए थे। वहां पर पहले से फौजी जवान मौजूद थे। फौजी मुलबसात में देखकर जवानों ने उनसे शनाख्ती कार्ड मांग लिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के जांच के अमल में जुट गई है। सामो में फौजी यूनिफॉर्म में मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बरी ब्रह्मणा इलाके के समाइलपुर सीआरपीएफ कैंप के सामने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को फौजी यूनिफॉर्म में देखा गया, जिसके बाद पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम चलाई है। कठुआ में ड्रोन जैसी अशिया देखी गई है। लोगों ने हीरानगर के सरहदी इलाके में बीती रात देखा। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, पाकिस्तान और पाक नवाज एजेंसियों की जानिब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से असलहा, नारकोटिक्स, नकद रकम, धमाका खज मवाद, आईडी ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज़ की तरफ। कश्मीर में लेह में एक निजी मिल्कियत पर बस चुके बैरूनी रियासतों के लोगों को हटा दिया गया। शाह लेनों में तजावजात के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ये लोग यहाँ 2 साल से मुकीम हो गए थे। लद्दाख में खवातीन पुलिस की भर्ती के हवाले से अफवाहों पर ध्यान न देने का मशवरा दिया गया है। रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन एसडी सिंह ने कहा कि भर्ती का अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाएगा। एक हफ्ता पहले लद्दाख ट्रैफिक पुलिस महकमे ने लेह में नया ट्रैफिक निज़ाम मुतारिफ कराया था। नए ट्रैफिक निज़ाम के नफाज के बाद लेह में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो रहा है। अवामी हल्के नए निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं। करगिल में 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूल खुल गए। 50% गुंजाइश के साथ क्लास वर्क शुरू की गई है। प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स ने तलबा का इस्तकबाल किया। कोविड वबा की वजह से अप्रैल में स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला का कहना है कि हिंद पाक के बीच सरहद पर सीज़ फायर माहदे पर सख्ती से अमल के माहदे के बाद पाकिस्तान ने 6 मरतबा माहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। करगिल में 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूल खुल गए हैं। 50% गुंजाइश के साथ क्लास वर्क शुरू की गई। प्रिंसिपल और स्टाफ ने इस्तकबाल किया है तलबा का और दोबारा खोलने पर इंतजामिया का तलबा ने शुक्रिया अदा किया है। पुलिस ने आज बुलेवार्ड श्रीनगर में 2 नौजवानों को हिरासत में लिया, जिन पर इल्जाम है कि वो चरस खरीदने के लिए यहाँ आए थे। ये नौजवान किसी नामालूम शख्स से फ़ोन पर राब्ते में थे जो उन्हें चरस देने वाला था, लेकिन मकामी लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। रंजीत सागर डैम पर हुआ हादसे का शिकार। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का बयान, असेंबली इंतखाबात कराने से पहले हुकूमत को जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा करना चाहिए बहाल। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इससे चुनाव में लोगों की शिरकत व शमूलियत में इजाफा होगा और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे खिताब। सीआईडी के हालिया हुक्मनामे के बारे में गुलाम नबी आज़ाद से किया गया था सवाल। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के अहकामात पहले से लागू और मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला किश्तवाड़ का किया फ़ज़ाई सर्वे। वो सैलाब ज़दा इलाके में मुतासरा लोगों से मिलने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया इलाके में। डीजीपी ने बताया कि लापता अफराद की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रखा गया।
جاری انتظامیہ نے علاقے میں سیلابی صورتحال سے متاثر ہونے والوں کو امداد اور راحت کی ہے مدد۔ ڈی جی پی کا کہنا تھا کہ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں مشینری لے جانا ممکن نہیں، اس لیے وہاں ریسکیو کے لیے ابھی تک صرف انسانی کاوشوں پر ہی کیا جا رہا ہے انحصار۔ سپیڈ نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں ملک مخالف عناصر کے خلاف اب بڑا آپریشن، نوکریاں پانے والے پاسپورٹ کے خواہش مندوں کی ہوگی جانچ پڑتال۔ سرکاری اسکیموں سے فائدہ پا رہے لوگوں کی بھی کی جائے گی جانچ، مختلف حلقے سرکاری اقدامات کی کر رہے ہیں ستائش۔ ماگام میں سری نگر گلمرگ ہائی وے پر مشکوک اشیاء پائی گئی، فورسز نے جب اس کی تلاشی لی تو رائس کوکر نکلے، بم سکواڈ نے چاروں کوکر کو خالی پایا۔ اس آپریشن کے لیے آس پاس کے پورے علاقے میں کیا گیا تھا محاصرہ، سری نگر گلمرگ ہائی وے پر ٹریفک کو بھی ون وے کر دیا گیا تھا۔ رائس کوکر خالی پائے جانے کے بعد ٹریفک کی آمد و رفت کو کیا گیا بحال۔ ضلع گاندربل کے بالائی علاقوں میں صرف اتوار کے روز ہی دیر رات تک 4 جگہوں پر بادل پھٹے، یہاں کھیتوں میں کھڑی فصلیں ہو گئی ہیں تباہ، ابھی تک انسانی جانوں کے زیاں یا مویشیوں کے نقصانات کی اطلاع نہیں۔ وقفے سے پھٹنے والے بادلوں نے پورے علاقے میں تباہی کے نشان چھوڑ دیے ہیں، مختلف محکموں میں بادل پھٹنے سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مصروف ہیں۔ گاندربل میں بادل پھٹنے سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار نے علاقے کا کیا دورہ، متاثرہ علاقوں کے اس تفصیلی معائنے میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن نزہت اشفاق بھی رہی شامل۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن اور شیخ اشفاق جبار نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا دلایا یقین، مختلف محکموں کے افسران کو متاثرہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی ممکن بنانے کا دیا حکم۔ ضلع کپواڑہ کے مرناگ علاقے میں شادی کی تقریبات کے دوران وازوان کھانے کے نتیجے میں دلہا دلہن سمیت 100 سے زائد افراد کو ہو گئی دست اور قے کی شکایت، 60 مریض کپواڑہ اسپتال میں زیر علاج۔ دعوت میں وازوان نوش کر کے گھر واپس لوٹے لوگوں نے پیٹ میں درد کی شکایت کی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں وازوان کھانے والے دست اور قے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، متعلقین نے جانچ کے لیے وازوان کے نمونے بھی جمع کر لیے ہیں۔ کپواڑہ میں ایک کمسن طالب علم ڈوب کر فوت، اس کی موت سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا، اس سانحے کے بعد پورے علاقے میں صف ماتم بچھ گئی، پولیس نے واقعے کی نسبت سے کیس درج کر کے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی۔ شوپیاں کے عبدالاحد وانی اپنے 5 بچوں کے ساتھ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور، سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ کر تھک چکے عبدالاحد نے اب صاحب خیر افراد سے مدد کی لگائی گہار۔ اونتی پورہ میں اسپتال کو اپنی جگہ منتقل نہ کرنے پر کیا گیا احتجاج، ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی اونتی پورہ کی جانب سے یہ مظاہرہ کیا گیا منظم، احتجاجیوں نے محکمہ صحت کے خلاف کی نعرے بازی۔ احتجاجیوں نے کہا کہ محکمہ نے اسپتال کو ایک نجی عمارت میں قائم کیا ہے جو علاقے سے دور، اسپتال کے لیے لوگوں نے اوقاف کی عمارت دی تھی، تاہم ابھی تک اسپتال کو اس عمارت میں منتقل نہیں کیا گیا ہے، لوگوں نے جلد سے جلد اسپتال کو شفٹ کرنے کی مانگ کی۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق جنگجوؤں کی بیویوں نے بارہمولہ میں اپنے مطالبات کو لے کر کیا احتجاج، کشمیر میں بیاہی گئی پاکستانی خواتین نے نکالی احتجاجی ریلیاں۔ احتجاج میں شامل خواتین نے کہا، ہم نے کشمیریوں کے ساتھ شادیاں کر کے کوئی جرم نہیں کیا، احتجاجیوں کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور احتجاجیوں نے جم کر نعرے بازی کی۔ کیرل کے ایک نوجوان نے کیرل سے کشمیر کا سفر اسکوٹر پر کیا، کشمیر کے غیر دریافت شدہ خوبصورت مقامات کو منظر عام پر لانا اس نوجوان کا ہے مشن۔ سری نگر میں 6 مہینے کے کرافٹ ٹریننگ سینٹرز کا افتتاح، اس کا مقصد تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو مائکرو انڈسٹریل یونٹس قائم کرنے کے لیے مالی مدد کرنا ہے فراہم۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پیگاسس مبینہ جاسوسی معاملے میں جانچ کی اپیل کی، پیگاسس معاملے کی ایس آئی ٹی سے جانچ کرانے کی اپیل کی، مرکز کو ہدایت دینے کی بھی اپیل، اسپائی ویئر کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کی تفصیل فراہم کرانے کی اپیل، جن افراد کے خلاف
اسپائی ویئر کا استعمال کیا گیا اس کی تفصیل فراہم کرنے کی اپیل کی گئی۔ زہریلی شراب فروخت کرنے والوں کے خلاف ایم پی میں سخت قانون۔ ایم پی حکومت اسمبلی کے اسی اجلاس میں پیش کرے گی بل۔ زہریلی شراب بیچنے والے کو عمر قید اور پھانسی کی سزا کی تجویز۔ جرمانے کی رقم کو بڑھا کر 20 لاکھ کرنے کی تجویز۔ شیوراج کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ۔ راہل گاندھی اور اپوزیشن لیڈروں کی میٹنگ۔ پارلیمنٹ میں جاری تعطل کے علاوہ پیگسس، کسان اور دیگر معاملوں پر بات چیت۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے راہل کی میٹنگ کو سازشی میٹنگ قرار دیا اور میٹنگ میں شامل افراد کو سازشی ٹولہ قرار دیا۔ چائے پر چرچا کے بعد اپوزیشن نے نکالی سائیکل ریلی۔ مہنگائی، پیگسس اور زرعی قوانین کے علاوہ عوامی مسائل پر اپوزیشن متحد، الزام در الزام کا سلسلہ جاری۔ پی ایم مودی نے پردھان منتری راشن اسکیم کے استفادہ کنندگان سے کیا خطاب۔ کہا کورونا وبا کے دوران حکومت ہر ممکن مدد کی کر رہی ہے کوشش۔ طویل انتظار کے بعد سی بی ایس ای بورڈ نے جاری کیا 10ویں کا رزلٹ۔ 99% سے زیادہ طلبہ کامیاب۔ سی بی ایس ای کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں رزلٹ۔ لکھنؤ میں سی ایم یوگی نے آج ڈپٹی کلکٹرز کو بحالی پتر حوالے کیا۔ لوک بھون میں منعقدہ پروگرام کے دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ یو پی میں کسی کو بھی آگے بڑھنے کا ہے حق اور ریاست ہمیشہ ترقی کے کاموں میں عوام کے ساتھ ہے۔ اتر پردیش وزیر برائے اقلیتی بہبود محسن رضا آج پولیس کمشنر کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کے کام کو سراہا اور ان کی عزت افزائی کی۔ محسن رضا نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جائیداد کی ایک نقشہ سازی کی جا رہی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پورے اتر پردیش میں تقریباً 75% کام ہو چکے ہیں۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ۔ ریزرویشن معاملے پر پی ایم مودی کے فیصلے کو سراہا گیا۔ کئی دیگر معاملوں پر ہوئی بات چیت۔ جامعہ میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے دوران گولی چلانے والے شوٹر رام بھگت گوپال کو ملی ضمانت۔ گوپال کو ہریانہ کے پٹودی میں اشتعال انگیز بیان بازی کے سلسلے میں دی گئی ہے ضمانت۔ گڑگاؤں کی ایک نچلی عدالت میں چل رہا تھا معاملہ۔ ٹوکیو اولمپک کے ایک شاندار مقابلے میں ہندوستان کی مینز ہاکی ٹیم کو شکست۔ ہندوستانی ٹیم نے بیلجیم کو دی کڑی ٹکر۔ اب کانسے کے تمغے کے لیے کھیلے گی ہندوستانی ہاکی ٹیم۔ مہاراشٹر کی ادھو ٹھاکرے حکومت نے کورونا وبا کے دوران عائد پابندیوں میں آج سے رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ جن اضلاع میں وبا کا اثر کم ہے دکانیں شام 4 بجے کے بجائے رات 8 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 11 اضلاع میں اب بھی تیسرے مرحلے کی پابندیاں عائد رہیں گی۔ شمال مشرقی ریاستوں آسام اور میزورم کے درمیان جاری تنازع اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دونوں ریاستوں نے سرحدی تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ 26 جولائی کو آسام اور میزورم کے درمیان تشدد پھوٹ پڑا تھا جس کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان تشدد جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بی ایس پی کے سابق وزیر چودھری بشیر کے خلاف آگرہ میں طلاق ثلاثہ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کی بیوی نے ان پر 3 طلاق کے ذریعے طلاق دینے اور گزشتہ ماہ چھٹی شادی کرنے کا الزام لگایا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے اولمپکس بیڈمنٹن میں برانز میڈل حاصل کرنے والی پی وی سندھو کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ اے پی حکومت نے ٹوکیو اولمپکس میں برانز میڈل حاصل کرنے پر 30 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کا دشا اجتماعی عصمت ریزی و قتل معاملہ 4 ملزمین کے انکاؤنٹر کی جانچ کر رہے کمیشن کی مدت میں توسیع۔ معاملے کی جانچ کر رہی عدالت کمیشن کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ سی جے آئی این وی رمنا نے کہا اب مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے کڑپا میں دشا ایپ کے استعمال پر شعور بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے دشا ایپ کو خواتین کی سیکیورٹی کے لیے ضروری قرار دیا اور ہر لڑکی اور خاتون کے موبائل میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اپیل کی۔ وجےواڑہ سے کسانوں اور لیفٹ پارٹیوں کے لیڈروں پر مشتمل قافلہ دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ 15 رکنی قافلہ دہلی کے جنتر منتر پر مرکزی حکومت کی عوام مخالف کسان پالیسیوں پر احتجاج کرے گا۔ کرنول میں سی آئی ٹی یو کی جانب سے مرکزی حکومت کے کسان مخالف قوانین کے خلاف ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ورکشاپ میں کسان مخالف قوانین کی مخالفت کی گئی۔ 9 اگست کو کرنول میں کسان مخالف قوانین کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرنے کا
फैसला किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजयवाड़ा मेन ब्रांच के क़याम को 100 साल होने पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में SBI के डिप्टी जनरल मैनेजर रंगराजू ने शिरकत की और केक काटा। करनूल कलेक्ट्रेट पर BC कम्युनिटी का एहतजाज। YCP लीडर ने किसानों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। चंद्रशेखर रेड्डी पर 5 एकड़ जमीन कब्जा करने का इल्जाम है। मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। जिला करनूल के शहर अधुनी में पुलिस ने रात के वक्त बाइक चोरी करने वाले एक गैंग को बेनकाब किया। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुलजमीन के कब्जे से 7 बाइक्स जब्त कर ली। करनूल में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत ICDS की जानिब से मां के दूध के फवायद पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रैली निकाली गई। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। इस मुल्क में इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर हालात में मुस्बत रहें तो कामयाबी हमेशा हमारी ही होगी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो बेहद ख़ास है, जिनकी ज़िंदगी में जीत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मिलिए करण कनौजिया से, जो हिंदुस्तान की पहली खातून ब्लड रनर है, जिन्हें ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल पर अपनी मुस्बत सोच से कामयाबी हासिल की है। हारे हार है, मन के